بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر 1 ہے سینٹیکس بورڈ کا، فرسٹ ایئر کا، انگلش کا، پاکستان زندہ باد۔ اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور اس کو ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں گے۔ اس چیپٹر کے پاکستان زندہ باد چیپٹر کا نام ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں پہلا حصہ پڑھنے کے لیے۔ تو یہ پہلے حصے میں جو رائٹر نے ایک منظر پیش کیا ہے اپنے اس رہنما کے یہاں آمد کا، جو کہ کراچی پہنچے تھے۔ یہ 7 اگست 1947 کا دن ہے، یعنی پاکستان بننے کے ٹھیک 7 دن پہلے کی بات ہے کہ جب ہمارے رہنما جن کی کوششوں سے یہ پاکستان عالم وجود میں آیا تھا، تو یہ اس کا منظر ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے رہنما کا استقبال کیا تھا۔ یہ 7 اگست 1947 کی بات۔ تو ہم پڑھتے ہیں، کراچی اگست 7 1947 A shining silver aircraft circled over the airport at Maripur and came smoothly into land, washed by a vast, excited crowd. First to step out of the aeroplane was a tall and a very dignified elderly man wearing a pure white sherwani. رائٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ 1947 7 اگست کی بات ہے کہ ایک چاندی کی طرح چمکتا ہوا جہاز گھوما ماڑی پور کے ایئرپورٹ کے اوپر، اور سموتھلی وہ لینڈ کر گیا، نیچے اترا بالکل آہستہ سے، جس کو ایک بہت بڑا اور پرہجوم کراؤڈ دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے جو جہاز سے باہر قدم جس نے رکھا، وہ ایک لمبا باوقار بزرگ جس نے شیروانی خالص وائٹ رنگ کی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے باہر قدم رکھا۔ as soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindha Bad, Pakistan Zindha Bad. جو ہی وہ وہاں جہاز کے باہر اپیئر ہوئے، ظاہر ہوئے، پورا ہجوم دھاڑا زور کے ساتھ یک آواز ہو کر پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اینڈ ایوری مین pushed forward to welcome him. اور ہر بندے کی کوشش تھی کہ وہ آگے بڑھے اور ان کا استقبال کرے، to get as close to him، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے قریب ہو جائے، ایز پاسبل، جہاں تک ممکن ہو، ٹو سی ہم کلیئرلی، تاکہ صاف طور پر انہیں دیکھ سکے. فار ہیئر واز دیئر گریٹ لیڈر، یہاں ان کا ایک عظیم رہنما تھا، دی قائد اعظم، وہ قائد اعظم تھے، دا اوریجنیٹر، جو اوریجنیٹر تھے، بانی تھے، اینڈ فرسٹ گورنر جنرل آف دیئر نیو کنٹری، اور ان کے ملک کے، نئے ملک کے، نئی ریاست کے پہلے گورنر جنرل. ہیئر ہوم ود دیم، یہاں گھر پہ ان کے ساتھ، ایٹ لاسٹ، آخر کار، واز دا لیڈر ہو ہیڈ ون پاکستان فار دیم، محمد علی جناح، وہ عظیم لیڈر جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے پاکستان کو جیتا ان کے لیے، وہ محمد علی جناح تھے. یہ پہلا پیرا تھا اس کا. ابھی ہم دوسرے پیرے کی طرف نکلتے ہیں. ایز ہی ڈروو تھرو دا گریٹ سی آف پیپل دیٹ اسٹریچ فرام دا ایئرپورٹ ٹو دا سٹی، تھرو آل دا چیئرز اینڈ دا ٹیئرز آف جوائے اینڈ دی ایوری اینڈ نیور سیزنگ کرائز آف پاکستان زندہ باد. جو ہی وہ لوگوں کے سمندر سے نکلے جو کہ جن کا تانتا بندھا ہوا تھا ایئرپورٹ سے، یعنی ماڑی پور کے ایئرپورٹ سے لے کر شہر تک، اور وہ سارے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی پاکستان زندہ باد کے آوازیں آ رہی تھیں. دی قائد اعظم گیو نو سائن آف ہز فیلنگ، قائد اعظم نے کسی بھی قسم کی احساسات کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، نہ دیا. ہی ریئرلی ڈڈ سو، انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس سے پہلے. اف ہی فیلٹ پرائڈ اور جوائے ان وٹ ہی ہیڈ ڈن، اگر انہوں نے
وی پرائڈ، اگر وہ کچھ فخر محسوس کرتے یا جو کچھ وہ کر چکے تھے، ہی ڈڈ ناٹ لیٹ اینی باڈی، انہوں نے کسی بھی بندے کو، کسی بھی آدمی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا اپنے چہرے سے. Through all the excitement of those first day in the life of the young nation، وہ تمام ایکسائٹمنٹ جو پہلے دن ان کی زندگی کے، ان کی قوم کے، نوجوان قوم کے اندر تھی، the man who had made it possible، وہ آدمی جس نے اس کو ممکن بنایا تھا، remained calm، وہ بالکل پرسکون تھا، نرم تھا، who was serious، بالکل سنجیدہ، and even severe، اور یہاں تک کہ بہت ہی سخت. Perhaps he was thinking، شاید وہ یہ سوچ رہا تھا، of the thousands who were being attacked and killed on the roads، وہ ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کے اوپر حملے کیے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا سڑکوں پر، and railways، اور ریلوے گاڑیوں کے اندر انہیں قتل کر دیا گیا. as they tried to reach their new homeland، جو ہی ان لوگوں نے کوشش کی اپنے نئے وطن کو پہنچنے کے لیے، ان کو راستے میں سڑکوں پر گاڑیوں پہ قتل کر دیا گیا، وہ ہزاروں لوگوں کو. there was much in those days a violence to sudden Jinnah، who was a man of very strong feeling. there was much in those days of violence، وہاں ان دنوں بہت زیادہ پرتشدد واقعات تھے جناح کے لیے. who was a man of very strong feeling، جو ایک آدمی تھے بہت ہی مضبوط احساسات کے. اگرچہ although he is rarely showed them، اگرچہ انہوں نے ان کو بعض دکھایا بھی، yet those who were close to him، یہاں تک پھر بھی، لیکن جو لوگ ان کے زیادہ قریب تھے، on Independence Day، آزادی کے دن، sometimes saw for a few moments، کچھ بعض اوقات، کچھ لمحوں کے لیے انہوں نے دیکھا a happier man، ایک خوش آدمی کو. once، ایک دفعہ، he went to a balcony of a government house، وہ سرکاری رہائش گاہ کی بالکونی پر ایک دفعہ گئے، where he could see without being seen، جہاں پہ وہ بغیر دکھائی دیے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے تھے. and as he looked down on the crowd still cheering in the streets outside، وہ ہجوم جو ابھی تک گلیوں کے باہر پرجوش تھا، انہوں نے ان کو نیچے دیکھا. he smiled، وہ مسکرائے. in that smile could be seen the warm hearted man behind the stern قائد اعظم، وہاں اس smile could be seen، اس مسکراہٹ کے پیچھے وہاں دیکھ سکتے تھے ہم ایک نرم دل اور ایک سخت گیر قائد اعظم کے پیچھے ایک نرم گیر بندہ. یعنی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا چہرہ جو ہمیشہ سپاٹ ہوتا تھا، سنجیدہ رہتے تھے، لیکن بعض دفعہ لوگوں نے ان کو دیکھا ایک خوش آدمی کو بھی، اور اس سخت سپاٹ چہرے کے پیچھے ایک مسکراتے ہوئے چہرے کو بھی دیکھا لوگوں نے. نیکسٹ، محمد علی جناح واز ایٹ دس ٹائم ٹائرڈ اینڈ فار فرام ویل، محمد علی جناح اس وقت بہت ہی تھک چکے تھے اور وہ صحت سے بہت دور ہو چکے تھے. بٹ ہی ہیڈ دا سیٹسفیکشن آف نوئنگ، لیکن ان کے پاس یہ تسلی تھی یہ جانتے ہوئے دیٹ دی گریٹر پارٹ آف ہز ورک، کہ ان کے کام کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک عظیم حصہ واز ڈن، ہو چکا ہے. بائی دی فورس آف ہز ڈٹرمینیشن، اپنے اس عزم کی فورس کے اوپر، اینڈ لیڈرشپ، اور اس رہنمائی کے لیڈرشپ کے اوپر، a people who had once been a small defeated group، کہ یہ لوگ جو کبھی ایک چھوٹا سا شکست خوردہ گروپ کی صورت میں تھے، with a little، ایک چھوٹی امید کے ساتھ، hope for him in an empire ruled by a foreign power، جہاں ایک باہر کی حکومت ان کے اوپر حکومت کر رہی تھی. had become the greatest of Muslim states، وہ
ایک عظیم مملکت کے طور پر آ جائیں گے، ان کی ایک عظیم مملکت بن جائے گی. اینڈ دا 5th لارجسٹ نیشن ان دا ورلڈ، اور دنیا کی 5ویں بڑی طاقت بن جائے گی. یہ وہی گروپ، یعنی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہی گروپ تھا جن کے اوپر باہر کی حکومت آ کے حکومت کر رہی تھی، ظلم و تشدد ان کے اوپر جاری رکھا ہوا تھا، اور قائد اعظم نے ان کو ایک نیا ہوم لینڈ دے دیا. یہ وہی گروپ تھا جس کو انہوں نے 5ویں طاقت دنیا کی بنا دیا، اور ایک آزاد مملکت اسی گروپ کو بنا کر دی. $70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation. تقریباً 70 ملین لوگ، تقریباً 70 ملین لوگ، تقریباً 7 کروڑ بندے ہوں گے، جہاں ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا جسے وہ اپنا ملک کہہ سکیں، صرف ایک رات میں انہیں ایک قوم بنا دیا. with a great ideals and a great faith، ایک عظیم یقین کے ساتھ، ایک عظیم آئیڈیل کے ساتھ. a few days after، کچھ دنوں بعد میں he landed in کراچی، وہ کراچی میں اترے. محمد علی جناح told his people، محمد علی جناح نے اپنے لوگوں کو بتایا، you are free، آپ آزاد ہو. you are free to go to your temples، آپ آزاد ہو اپنے مندروں میں جانے کے لیے. you are free to go to your mosques، آپ آزاد ہو اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے. or to any other place of worship، یا کسی بھی دوسری جگہ عبادت گاہ میں، عبادت خانوں میں آپ جا سکے ہو. ان دی اسٹیٹ آف پاکستان، اس پاکستان کی ریاست میں آپ مذہبی طور پر آزاد ہو، اب کہیں بھی آپ اپنی عبادت کرنے کے لیے جا سکتے ہو، آپ آزاد ہو. you may belong to any religion or caste، آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل سے بلانگ کرتے ہو. we are all citizen، ہم تمام شہری ہیں. and equal citizen of one state، اور ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہیں. he was of course، وہ یقیناً وہ تھے، reminding them، یہ ہمیں یاد دلاتے ہوئے، وہ یقیناً ہمیں یہ یاد دلا رہے تھے of the prophet's teaching، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹیچنگ، ان کا وہ سبق ہمیں یاد دلا رہے تھے that all men are equal in the eye of God، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام آدمی ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. اچھا، یہ ہمارے چیپٹر 1 جو پاکستان زندہ باد کا جو 2 حصے تھے، ان میں سے پہلا پارٹ، جو پہلا حصہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اچھا، دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ اسے پاکستان زندہ باد کے چیپٹر کا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اس کی ٹرانسلیشن اس کو سمجھاؤں گا میں آپ کو. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.